ایک نوجوان تھا جس کی والدہ اس کی شادی سے 2 ماہ قبل بیماری کی وجہ سے وفات پا گئی۔ اس نے اپنی شادی کی تاریخ 1 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ شادی کے بعد وہ اپنے والد کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر اپنی نئی زندگی گزارنے لگا، کیونکہ اس کے والد کے علاوہ اس کا کوئی اور بہن بھائی نہیں تھا۔ 5 سال سے زیادہ عرصہ تک وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں مگن رہا۔ وہ کبھی کبھار اپنے والد سے ملنے جاتا اور کبھی اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جاتی، لیکن کبھی وہ اپنے والد سے ملنے جاتا تو اس کی بیوی اپنے والدین کے گھر چلی جاتی۔ اس کی بیوی سے مجبور کرتی کہ وہ اس کے والدین سے ملنے جائے، لیکن وہ اپنی بیوی کو مجبور نہیں کر پایا کہ وہ اس کے بیمار والد سے ملے۔ جب اس کا والد بیماری سے نڈھال ہو گیا تو بیٹے نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے اپنے گھر لے آئے تاکہ وہ اس کی مکمل دیکھ بھال کر سکے۔ والد نے اس خیال کو قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کے سامنے وہ ایک ناپسندیدہ مہمان بنے، لیکن بیٹے کے اصرار پر والد نے اس کی بات مان لی اور اس کے گھر آ گیا۔ یہ بات اس کی بیوی کے دل پر باری تھی۔ وہ ایک ہی قسم کا کھانا پکاتی اور بیمار والد کے لیے کوئی الگ کھانا نہیں بناتی اور اسے ان کے ساتھ ہی کھانے پر مجبور کرتی۔ وہ اس سے بدتمیزی سے پیش آتی اور اس کا شوہر اس بات پر الجھن میں پڑ جاتا کہ وہ اپنے والد کو راضی کرے یا اپنی بیوی کو۔ آخرکار اس کی بیوی نے اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے والد کی شادی کروا دے تاکہ کوئی اور اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ جب بیٹے نے اس خیال کو اس کے والد کی عمر اور بیماری کی وجہ سے مسترد کر دیا تو بات یہاں تک پہنچی کہ وہ اپنے والد کو ایک بزرگ کے گھر لے جائیں تاکہ وہاں اس کی دیکھ بھال ہو سکے۔ بیٹا دل شکستہ ہو گیا جب اس نے اپنے والد کو بزرگوں کے گھر چھوڑا۔ 1 ہفتے بعد اس نے اپنے والد سے ملنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں پہنچ کر اس نے پایا کہ اس کا والد شدید ذہنی افسردگی کی وجہ سے وفات پا چکا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک خط چھوڑا تھا جس میں لکھا تھا: میرے پیارے بیٹے، میں نے تمہیں اپنے آپ سے زیادہ محبت کی ہے۔ میری زندگی کے سب سے خوشگوار لمحات وہ تھے جب میں اپنے کام سے واپس آتا اور تمہارے لیے وہ کھلونے، ٹرین یا مٹھائیاں لاتا جو تمہیں پسند تھیں۔ میری سب سے خوشگوار لمحات وہ تھے جب میں نے تمہیں تیرنا سکھایا، جب میں تمہیں اپنے کام پر لے گیا اور تم میرے کاغذات پھاڑ دیتے اور میں تمہاری مسکراہٹ دیکھتا۔ میری زندگی کے سب سے خوشگوار لمحات وہ تھے جب میں تمہیں اپنی جیب میں موجود ساری رقم دیتا تاکہ تم اپنی پسند کے کپڑے خرید سکو، اور میں خود اپنے پھٹے ہوئے جوتے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا تھا۔ میں تمہیں ملامت نہیں کر رہا، بلکہ میں تمہیں لکھ رہا ہوں اور میرے آنسو خود پر افسوس میں بہہ رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا اختتام تمہاری گود میں نہ ہو اور تم میری آخری رسومات ادا نہ کرو۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں، تمہارا وفادار والد۔ اگر تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو تو اس کے سامنے اپنے والدین کی قیمت پر کمزور نہ ہو، اور اگر تمہارا شوہر تمہیں اپنے والدین سے دور کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنے والدین کی قیمت پر کمزور نہ ہو۔ ہمیں قیمتی جوہرات کی قدر تب ہی آتی ہے جب ہم انہیں کھو دیتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے جب آپ کسی کو پیغام دینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو سن نہیں سکتا، نہ کہ وہ آپ کو نظر انداز کر رہا ہو، بلکہ اس کے لیے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔